الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وأوجب صلة الأرحام وأعظم في ذلك أجرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحاط بكل شيء علما، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله أعلى الناس منزلة وأعظمهم قدرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض يوم الخميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحمه. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے انسان کو پانی سے پیدا کیا. سلسلہ انسانیت کی جو پہلی کڑی ہے، جن کو ابو البشر کہا جاتا ہے، جن کا نام آدم ہے، حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا اور پھر انہی سے ان کا جوڑا حضرت حوا کو بنایا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے بہت سارے مرد اور عورت روئے زمین پر بکھیر دیے، پھیلا دیے. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق یہ تو مٹی سے ہوئی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَالْإِنسَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ طِينٍ. اور باقی جو انسان پیدا ہوئے ہیں وہ نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، پانی کے ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. کیا انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، اس کو کوئی جانتا نہیں تھا. ایک شخص ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، اس کی عمر 40 سال ہے. 40 سال سے پہلے اس کو کون جانتا تھا؟ ایک شخص عبد الرحمن ہے، ایک ملک کا صدر ہے، آج دنیا اس کو جانتی ہے. اس کی عمر 50 سال ہے. 50 سال سے پہلے اس کو کون جانتا تھا؟ اس کا کہاں نام و نشان تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: کیا انسان پر کوئی ایسا دور، ایسا زمانہ نہیں گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، اس کا وجود نہیں تھا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے مخلوط نطفے سے اس کو وجود بخشا.
کیوں وجود بخشا؟ نبتلیہ، تاکہ ہم اس کو آزمائیں، اس کا امتحان لیں کہ وہ اپنے خالق و مالک، اپنے مولا و معبود کا وفادار بن کر زندگی گزارتا ہے یا ان کا غدار اور نمک حرام بن کر زندگی گزارتا ہے، رحمان کی مانتا ہے یا اپنے نفس اور شیطان کی مان کر زندگی گزارتا ہے۔ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے اس کو سوجھ بوجھ عطا کی، ہم نے اس کو خیر اور شر کی تمیز دی، اچھا اور برا راستہ اس کو بتایا اور دکھایا کہ یہ دیکھو رحمان کا راستہ ہے، یہ دیکھو شیطان کا راستہ ہے، اس راستے پر چل کر اپنے خالق و مالک تک پہنچو گے، اور اس راستے پر چل کر راہ راست سے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، اس راستے پر چلو گے تو اللہ کے محبوب بنو گے، اللہ کے پیارے بنو گے، اس راستے پر چلو گے تو اللہ کے مبغوض اور معتوب بنو گے، اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہوں گے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، پھر یہ بندہ یا تو اپنے رب کا شکر گزار اور فرما بردار بنا یا پھر ناشکرا اور نافرمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری تخلیق کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی قرار دیا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے انسان کو، آدمی کو پانی سے پیدا کیا، گندے اور ناپاک منی کے قطرے سے پیدا کیا۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور پھر اس کو نسبی اور سسرالی رشتے عطا کیے، اس کو نسبی اور سسرالی رشتے عطا کیے، خاندان اور کنبے میں اس کو جوڑ دیا، اس کو پرو دیا، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ دادا ہے، یہ دادی ہے، یہ نانا ہے، یہ نانی ہے، یہ چچا ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ ماموں ہے، یہ خالہ ہے، یہ رشتے اللہ نے عطا کیے، یہ رشتے اللہ نے عطا کیے، یہ ساس ہے، یہ سسر ہے، یہ بیوی ہے، یہ سالہ ہے، یہ سالی ہے، یہ رشتے اللہ نے عطا کیے، اور یہ رشتے بڑی نعمت ہیں، یہ رشتے بڑی نعمت ہیں، اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت بڑا سہارا ہیں، بہت بڑے معاون اور مددگار ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ بھائی کے اوپر کوئی افتاد پڑے دوسرا بھائی فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، اولاد کے اوپر مصیبت آئے، پریشانی آئے، ماں باپ تڑپ جاتے ہیں، ماں باپ کے اوپر حالات آئیں اولاد پریشان ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کے لیے بے چین ہے، اور بہن بہن کے لیے بے چین ہے، چچا بھتیجے کے لیے، بھتیجا چچے کے لیے کہ میرے چچا کا مسئلہ ہے، میرے بھتیجے کا مسئلہ ہے، میرے ماموں کا مسئلہ ہے، میری پھوپھی کا مسئلہ ہے، میری خالہ کا مسئلہ ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ اگر یہ رشتے نہ ہوتے تو کون کس کو سہارا دیتا، کون کس کی مدد کرتا، کون کس کا تعاون کرتا، کون کس کا آنسو پوچھتا، کون کس کے کام آتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں انسان کی تخلیق کو اپنی قدرت کی نشانی بتایا ہے، وہیں انسانوں کو رشتوں ناتوں میں جوڑ دیا، اس کو بھی اپنی قدرت کی نشانی بتایا۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تمہارا رب تو بڑی قدرت والا ہے، تمہارا رب تو بڑی قدرت والا ہے، اور اسی قدرت کی ایک نشانی اور اس کا کرشمہ کہ پانی پر کوئی آدمی کچھ بنا سکتا ہے؟ پانی پر کوئی آدمی کچھ بنا سکتا ہے؟ اس پر کسی بھی چیز سے کوئی چیز لکھنا چاہے، بنانا چاہے، کچھ پارنا چاہے، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پانی سے کیسی پیاری اور مبارک شکل بنائی، اسی پر آنکھ بنایا، اسی پر کان بنایا، اسی پر ناک بنائی، اسی پر منہ بنایا، اسی پر ہاتھ بنایا، اسی سے پیر بنائے، اور ایسے ایسے اعضاء اور ایسی ایسی قوتیں عطا فرمائی کہ جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، وہیں ان رشتوں ناتوں کو توڑنے سے بھی بچنے کی تاکید کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ڈرو اس اللہ سے، ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو۔ ڈرو اس اللہ سے کہ جس کا واسطہ دے کر، جس کا حوالہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، ایک دوسرے سے مدد کی اپیل کرتے ہو۔ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تمہارے اوپر میرا یہ حق ہے، میرا حق ادا کر۔ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تو میرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی ہوں، میں اس مصیبت میں مشکل میں ہوں، میری مدد کرو۔ کہتے نہیں کہتے؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ تعالیٰ نے جو رشتے ناطے تمہیں عطا کیے ہیں ان رشتوں ناتوں کو توڑنے سے بچو، ان رشتوں ناتوں کو توڑنے سے بچو، ان رشتوں ناتوں کو توڑنے سے بچو۔ اور اگر کوئی رشتہ ناتا توڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اولئک الذین لعنہم اللہ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور ان رشتوں ناتوں کو توڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور رشتوں ناتوں کو توڑ کر کے فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، قتل اور خوریزی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ بدبخت ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت، جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اور رشتوں ناتوں کو توڑنا، رشتوں ناتوں کو توڑنا، آج تو تھوڑی تھوڑی بات ہوتی ہے تو چچا بھتیجے سے کہہ دیتا ہے کہ میں تیرے لیے مر گیا، تو میرے لیے مر گیا، نہ میں تیرا چچا ہوں نہ تو میرا بھتیجا ہے۔ تھوڑی تھوڑی بات پر بھائی بھائی سے کہہ دیتا ہے، بہن بہن سے کہہ دیتی ہے، حتیٰ کہ ماں باپ اپنی اولاد سے، اولاد اپنے ماں باپ سے کہہ دیتے ہیں کہ میں تیرے لیے مر گیا، تو میرے لیے مر گیا، نہ میں تیرا ہوں نہ تو میرا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں نہ میرے مرنے پر تم آنا اور نہ تیرے مرنے پر میں آؤں۔ اس طرح کے جملے عام طور پر لوگ کہتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے۔ چنانچہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بخاری و مسلم کی روایت، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں ناتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، چاہے وہ کتنا پکا نمازی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا حاجی کیوں نہ ہو، کتنا زیادہ صدقہ و خیرات کیوں نہ کرتا ہو، کتنا زیادہ ذکر اور تلاوت کیوں نہ کرتا ہو، یہ سب اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ قاطع ہے، رشتوں ناتوں کو توڑنے والا ہے، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شب جمعہ کو بندوں کے اعمال بارگاہ رب العزت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ویسے بندہ کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اس کو جانتے ہیں، لیکن ایک نظام ہے، ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا، قائم کیا ہوا، اس نظام کے مطابق بندوں کے اعمال ہر شب جمعہ کو بارگاہ رب العزت میں پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر ان میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرما دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی آدمی نے قطع رحمی کا گناہ کیا ہے، رشتوں ناتوں کو اس نے توڑ رکھا ہے، دوری اختیار کر رکھی ہے لوگوں سے،
ناراضگی ہے، دل میں میل کچیل ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے رخ پھیر لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتے۔ ان اعمال بنی آدم تعرض كل عشية خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والے کا کوئی بھی عمل بارگاہ رب العزت میں قبول نہیں ہوتا، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کے روزہ قبول ہے، نہ اس کا ذکر، اس کی تلاوت قبول ہے، کچھ بھی نہیں قبول ہے۔ کس کی؟ جو رشتوں ناتوں کو توڑتا ہے۔ جو رشتے ناتے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ دنیا میں بہت سارے گناہ ہیں، آدمی جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، اور یہ دارالعمل ہے، یہاں آدمی کرتا ہے، چاہے اچھا کرے چاہے برا کرے، اچھے کام کرے یا برے کام کرے، تو نہ تو اچھے کاموں کی پوری جزا یہاں ملتی ہے، نہ برے کاموں کی سزا یہاں ملتی ہے، اس لیے کہ تو دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ بندہ جب یہاں سے منتقل ہو کر دارالجزا میں جائے گا تو پھر اس کے اچھے کاموں کا اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور برے کاموں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے تو اس کا بھگتان اس کو بھگتایا جائے گا، اس کی سزا اس کو دی جائے گی۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اس کی سزا آخرت میں جو ملے گی وہ تو ملے گی، دنیا میں بھی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، اچھا کام ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اس کی ثمرات اور برکات دنیا میں ظاہر ہوں گے، لیکن اس کا پورا بدلہ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا، آنے والی زندگی میں ملے گا۔ آپ نے روزہ رکھا، بہت بڑی عبادت ہے، اس کے برکات تو آپ کو دنیا میں معلوم ملیں گے، لیکن اس کا پورا بدلہ یہاں نہیں ملے گا، اس کا پورا بدلہ آنے والی زندگی میں ملے گا۔ جھوٹ بولیں گے، اس کی نحوست کا اثر آپ کے اوپر پڑے گا، آپ کی عزت جائے گی، آپ کے اوپر سے اعتماد لوگوں کا ہٹے گا، لوگ آپ کو جھوٹا کہیں گے، لیکن اس گناہ کی پوری سزا یہاں نہیں ملے گی، سزا تو آنے والی زندگی میں ملے گی۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا تو آخرت میں ملے گی، لیکن اس کی سزا دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا، بغیر اس کی سزا بھگتے ہوئے کوئی دنیا سے جا نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم۔ دو گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا آخرت میں تو ملے گی، لیکن مرنے سے پہلے دنیا میں بھی اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی۔ دو گناہ کون؟ فرمایا ایک ظلم و زیادتی، کسی کے اوپر آدمی ظلم کرے، چاہے اس کی جان کے اعتبار سے اس پر ظلم کرے، چاہے اس کے مال کے اعتبار سے اس پر ظلم کرے کہ ناحق اس کا مال دبا لے، ہڑپ کر لے، کھا جائے، یا اس کی عزت و آبرو سے آدمی ظلم کر رہا ہے، اس کو رسوا کر دیا، اس کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کر لیا، اس کو شرمندہ کر دیا، ذلیل کر دیا، یہ ظلم ہے۔ فرمایا ظالم جب تک اپنے ظلم کی سزا دنیا میں نہیں بھگت لے گا تب تک مرے گا نہیں۔ آنے والی زندگی میں تو ظلم کی سزا اس کو ملے گی، لیکن دنیا میں بھی ملنا ضروری ہے، دنیا میں بھی ملنا ضروری ہے، جس شکل میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے، جس شکل میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے، دنیا میں ظلم کی سزا ملنی ضروری ہے، ظالم کو ظلم کا بھگتان بھگتنا ضروری ہے۔ اور دوسرا گناہ کون ہے جس کی سزا دنیا میں ضرور ملے گی؟ رشتوں ناتوں کو توڑنا، رشتوں ناتوں کو توڑنا۔ اگر کوئی رشتوں ناتوں کو توڑے ہوئے، اپنے رشتہ داروں سے ہٹا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے، ان کے حقوق ضائع کر رہا ہے، ان سے ملنا تک اس کو گوارا نہیں ہے، تو فرمایا اس کی سزا جو آخرت میں ملے گی وہ تو ملے گی، دنیا میں بھی اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی، دنیا میں بھی اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی، بغیر اس کی سزا بھگتے ہوئے وہ دنیا سے جا نہیں سکتا۔ یہ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لوگوں کو پیدا کیا اور لوگوں کو رشتوں ناتوں میں جوڑ دیا، رشتوں ناتوں میں جوڑ دیا، تو رحم یہ جو رشتہ ہے، کہتے ہیں نا کہ عورت کا یہ محرم ہے۔ یہ محرم کیا چیز ہے؟ وہی جو خونی رشتہ ہوتا ہے، نسبی رشتہ ہوتا ہے، اسی کو رحم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک شکل عطا فرمائی، چنانچہ وہ عرش کا پایا پکڑ کر کے کھڑا ہو گیا۔ یہ جو رشتہ ہے یہ عرش کا پایا پکڑ کے کھڑا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، ھذا مقام العائد من القطیعہ، اے اللہ اگر مجھے کوئی توڑے، مجھے کوئی کاٹے، تو میں کس کو اپنا دکھڑا سناؤں، کس کے پاس جاؤں؟ آخر آپ ہی کے پاس آؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اما ترضین، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو، ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، کہ جو تم کو جوڑے گا میں اس کو اپنے سے جوڑوں گا، اور جو تم کو کاٹے گا اور توڑے گا میں اس کو اپنے سے کاٹ دوں گا۔ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو؟ تو اس نے کہا بلا، کہا پھر تم کو یہ چیز ملے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی، بخاری شریف کی روایت، الرحم معلقۃ بالعرش، یہ جو رشتہ ناتا ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، پھوپھی ہے، چچا ہے، یہ خالہ ہے، یہ ماموں ہے، یہ نانا ہے، یہ نانی ہے، دادا، یہ دادی ہے، یہ جو رشتہ ہے یہ عرش الہی کو پکڑ کر کے لٹکا ہوا ہے۔ الرحیم معلقۃ بالعرش، اور کہتا کیا ہے، وصلنی من وصلہ اللہ، من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھ سے جوڑے، جو مجھ کو جوڑے اللہ اس کو اپنے سے جوڑے، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھ کو توڑے، مجھ کو کاٹے، اللہ اس کو اپنے سے توڑ دے، اپنے سے کاٹ دے۔ یہ دعا کرتا ہے، یہ دعا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اپنا دکھڑا سنایا۔ کیا دکھڑا سنایا؟ کَإِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونَنِي، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے جڑتا ہوں، وہ مجھ سے کٹتے ہیں، میں ان سے جڑتا ہوں، وہ مجھ سے کٹتے ہیں، میں ان سے جڑنا چاہتا ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں، ان کے پاس جانا چاہتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے بھاگتے ہیں، مجھ سے کٹتے ہیں، مجھ سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ ایسے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونَنِي وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، میں ان سے اچھے سے پیش آتا ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، بھلائی کرتا ہوں، اور وہ میرے ساتھ برائی سے پیش آتے ہیں۔ بھلائی سے پیش آنا، تواضع اختیار کرنا، اس کو وہ میری کمزوری سمجھتے ہیں، اس کو وہ میری کمزوری سمجھتے ہیں، اور مجھ سے برائی سے پیش آتے ہیں۔ وَأَحْلُمُ عَلَيْهِمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيْهِ، اور میں جتنا زیادہ ان کے سامنے جھکتا ہوں، دبتا ہوں، وہ اتنے ہی زیادہ مجھے جھکاتے ہیں، مجھے دباتے ہیں۔ میں ان کی بیجا حرکتوں پر جتنا تحمل اور برداشت سے کام لیتا ہوں، وہ اتنے ہی زیادہ شیر ہوتے جاتے ہیں، جری ہوتے جاتے ہیں، اتنے ہی زیادہ بدمزاج اور بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ انہوں نے اپنا دکھڑا سنا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلْ، اگر بات ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، بات ایسی ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، تو تم گویا کہ ان کے منہ میں گرم گرم راکھ ٹھوس رہے ہو۔ اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں، میں نے فلاں کو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ ایک تو یہ تلوار ہوتی ہے جس سے مار دیا تو کام تمام ہو گیا، ایک ہوتا ہے اخلاق کی تلوار، کہ انسان بد اخلاق کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے، اچھا سا برتاؤ کرے، تو وہ آدمی اگر اس کے اندر انسانیت ہے تو شرمندہ ہوگا نہیں ہوگا، اس کو ندامت ہوگی کہ نہیں ہوگی، پچھتاوا ہوگا کہ نہیں ہوگا، افسوس کرے گا نہیں کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں اخلاق کی تلوار۔
اور عربی زبان میں یہی محاورہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو کہتے گویا اس کے منہ میں گرم گرم راکھ ٹھونس رہا ہے۔ اگر کسی کے منہ میں گرم گرم راکھ ٹھونسی جائے اور وہ سانس نہ لے سکے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ فرمایا اگر کوئی آدمی بد اخلاقی پہ بد اخلاقی کر رہا ہے، شرارت پہ شرارت کر رہا ہے، بدماشی پہ بدماشی کر رہا ہے، اور سامنے والا اس کے ساتھ اچھے سے اچھا اخلاق پیش کرے، بھلائی سے بھلائی کرے، تو آج نہیں کل نہیں پرسوں اس کو ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تم اس حال پر قائم رہو گے، جب تک تم اس اعلیٰ اور بلند اخلاق پر قائم رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک فرشتہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک فرشتہ رہے گا جو ان کے شرور سے تمہاری حفاظت کرتا رہے گا، ان کی برائیوں سے تمہیں بچاتا رہے گا، اور تم سے ان کا دفاع کرتا رہے گا، ان کو ہٹاتا رہے گا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے، ایک یہودی آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ یہودی کا کوئی معاملہ تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس نے آ کر کے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، گالیاں دینی شروع کر دی، قول فول بکنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھے رہے، اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے، وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اس کو سن رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ جب اس نے حد کر دیا، بھئی برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، وہ بھی انسان تھے، جب اس نے حد کر دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بعض باتوں کا جواب دے دیا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دینا شروع کیا تو نبی علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے۔ نبی علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی ناراض ہو کر گئے، تو پیچھے پیچھے وہ بھی گئے اور جا کے کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، وہ یہودی مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، گالی گلوچ دے رہا تھا، جب تک وہ بکتا رہا میں خاموش رہا، آپ بیٹھے مسکراتے رہے، اور جب میں نے اس کی بعض باتوں کا جواب دے دیا تو آپ اٹھ کر چلے گئے، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم خاموش تھے تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا، جب تک تم خاموش تھے تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا، جب تم نے خود جواب دینا شروع کر دیا تو فرشتہ چلا گیا اور تم دونوں کے درمیان شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان ہو وہاں اللہ کا نبی نہیں رہ سکتا، اس لیے میں ہٹ گیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر اپنے رشتہ داروں میں کوئی رشتہ دار جہالت پر اتر آئے، شرارت پر اتر آئے اور گالی گلوچ کرنا شروع کر دے، تو میں کرنا شروع کر دے، جھگڑا کرنا شروع کر دے، تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ بھی اس کے جواب میں اس کو گالی دیں، آپ بھی اس کے جواب میں اس سے تو میں کریں، اس سے جھگڑا کریں۔ آدمی کو تحمل سے کام لینا چاہیے، صبر اور برداشت سے کام لینا چاہیے۔ جب آپ خاموش رہیں گے، صبر کریں گے، برداشت کریں گے، تو آخر وہ کتنا بولے گا اکیلے کتنا بولے گا، بول کے چپ ہو جائے گا۔ بات بڑھتی ہے کب جب دونوں طرف سے تکرار ہوتا ہے، تب بات بڑھتی ہے جب دونوں طرف سے تکرار ہوتا ہے۔ اگر اس نے دو چار بول دیے، آپ نے خاموشی سے سن لیا، تو ایک تو بات آگے نہیں بڑھے گی، وہی ختم ہو جائے گی، دوسرے آپ کا دفاع فرشتہ کرے گا، اور آپ کو اپنی کسی حرکت پر پچھتاوا نہیں ہوگا، نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا وہ جو بولتا رہا اور جس کے بولنے اور گالی گلوچ کو سامنے والا خاموشی سے سنتا۔ تو رشتے ناتے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، لہذا ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اور
ان کو مضبوط کرنے کے جو وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، وہ اختیار کرنا چاہیے، ان سے ملنا چاہیے، ان کی خیر خیریت پوچھنا چاہیے، جا سکتے ہیں تو ان کے پاس جانا چاہیے، نہیں جا سکتے تو فون کر لینا چاہیے، کچھ ہدیے تحفے دینے چاہیے، اگر بیمار ہونے کی خبر ملے تو آدمی کو خیر خیریت پوچھ لینا چاہیے، دوا علاج کی ضرورت ہو تو اس کا بندوبست کرنا چاہیے، عید بقرعید کا موقع ہو تو کچھ عیدی اور تہواری دے دینا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے محبت بڑھتی ہے، جن کے ذریعے سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، رشتوں کے اندر استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر آدمی ان سب چیزوں کا خیال نہ کرے تو دھیرے 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 دوری بڑھتی جاتی ہے، اور بسا اوقات یہ دوری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں، سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں، کسی کو نہ کسی کی خوشی سے کوئی مطلب ہوتا ہے، نہ کسی کو کسی کی غم اور دکھ سے کوئی مطلب ہوتا ہے، گویا کہ ہر ایک اپنی زندگی جی رہا ہے، مریں گے تو خود سے غسل کریں گے، کفن پہنیں گے اور اپنی قبر میں جا کے سو جائیں گے۔ آج ہم لوگوں کے اندر یہ بہت بڑا عیب پیدا ہو گیا ہے، بہت بڑا نقص پیدا ہو گیا ہے، بہت بڑی کمی آ گئی ہے کہ ہم رشتوں ناتوں کو سنبھالتے نہیں، معمولی وجہ سے، بلکہ کبھی کبھی بلا وجہ، غلط فہمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے قریب سے قریب رشتوں، قریبی سے قریبی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں، اور زندگی گزر جاتی ہے اور آدمی اجنبی بن کر جیتا ہے اور اجنبی بن کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ چند آیات اور احادیث آپ نے سنی، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کتنا نازک معاملہ ہے، جس کو ہم نے اہمیت نہیں دی، جس کی ہم نے قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اور اگر اس طرح کی کمی کوتاہی ہم سے ہوئی ہے، غلطی اور گناہ ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، اور فوراً اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا چاہیے اور اس کی تلافی کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہم وبحمدک، واشہد ان لا